السلام علیکم۔ مکمل ناول۔ میں 20 سال کی ایک نہایت خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی۔ حسن، امارت، ناز و نوم سب کچھ جیسے قدرت نے مجھے کھلے ہاتھوں عطا کیا تھا۔ میری پرورش محبت اور لاڈ سے ہوئی تھی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے میرے ماں باپ کی دنیا مجھ ہی سے روشن تھی۔ میرے ہر لفظ کو حکم سمجھا جاتا تھا، میری ہر خواہش ان کے لیے قانون تھی۔ میری شخصیت میں اعتماد، انداز میں نرمی اور باتوں میں ایک الگ دلکشی تھی۔ میرا لباس، میرا انداز، میری خوشبو، ہر چیز میں ایک خاص جاذبیت تھی جو مجھے ہر کسی سے منفرد بناتی تھی۔ تعلیم میں بھی میں ہمیشہ نمایاں رہی۔ میرے والدین نے کبھی تعلیم پر سمجھوتا نہ کیا۔ بہترین اساتذہ، بہترین سہولیات، سب کچھ میرے لیے تھا۔ شروع سے ہی میرے ایک بزرگ استاد مجھے پڑھاتے رہے، مگر FSC کے لیے جب ایک نئے استاد کا انتخاب کیا گیا تو میری زندگی کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ دن آج بھی میرے دل میں کسی نقش کی طرح ثبت ہے جب سائم سر پہلی بار ہمارے گھر آئے۔ 30 سالہ سائم، جن کی بات کرنے کا انداز دل کو چھو لینے والا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک بے نام کشش تھی۔ پہلی ہی ملاقات میں دل نے دھڑکنے کا نیا انداز سیکھ لیا تھا۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑے تھے، لیکن جانے کیوں مجھے ان کی ہر بات، ہر مسکراہٹ، ہر نظر دل کے قریب لگنے لگی تھی۔ شروع کے دنوں میں امی بھی میرے ساتھ بیٹھتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا، سائم سر کا انداز، ان کا پروفیشنلزم، ان کی شرافت سب کو مطمئن کرنے لگا۔ اب ہم کمرے میں صرف ہم دونوں ہی ہوتے تھے۔ میں دل ہی دل میں ان کے لیے سنورتی، اپنی پسندیدہ خوشبو لگاتی، آئینے میں خود کو دیکھتی اور دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی ناکام سی کوشش کرتی۔ وہ آتے تو میں مسکرا کر سلام کرتی اور دل ہی دل میں خود کو سنبھالتی۔ وہ ایک صوفے پر میرے ساتھ بیٹھ کر پڑھاتے، لیکن میرا دل اب کتابوں میں کم اور ان کی مسکراہٹ میں زیادہ اٹکا رہتا۔ وہ جان چکے تھے کہ میں دل ہی دل میں ان کی طرف مائل ہوں، مگر ان کا رویہ ہمیشہ سنجیدہ اور باوقار رہا۔ نہ کوئی فضول بات، نہ کوئی نامناسب اشارہ۔ وہ میرے استاد تھے اور میں اب کسی اور ہی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ میری محبت بے نام تھی، بے آواز تھی، مگر شدت ایسی کہ دل میں طوفان برپا رہتا تھا۔ وہ مجھے زندگی کا سب سے خوبصورت احساس سکھا چکے تھے، محبت کا احساس۔ سائم کو مجھے پڑھاتے ہوئے پورے 2 سال بیت چکے تھے۔ اب وہ اپنے کلینک کے مصروف ڈاکٹر تھے، لیکن میرے والدین کی خواہش اور ان کی اپنی ذمہ داری کا احساس انہیں میرے لیے وقت نکالنے پر مجبور رکھتا تھا۔ وہ روز آتے، پڑھاتے، چلے جاتے، مگر میرے دل میں جو کہانی لکھی جا چکی تھی، اس کے لفظ میں کبھی ان کے سامنے زبان پر نہیں لا سکی تھی۔ میں ہر روز اس انتظار میں رہتی کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب میں دل کی بات ان سے کہہ سکوں گی، اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہمت کی اور اپنے رجسٹر کی ایک صفحے پر کانپتے ہاتھوں سے لکھ دیا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ الفاظ لکھ کر میں نے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ وہ صفحہ ان کی طرف سرکا دیا۔ سر سائم نے پڑھا تو وہ چونک گئے، نگاہیں مجھ پر ڈالیں اور پھر مسکرا کر آہستہ سا بولے، جی بولیں، آپ رجسٹر کا سہارا لیے بغیر بھی بات کر سکتی ہیں دردن۔ ان کے لہجے کی نرمی نے میرے دل کو اور زیادہ بے قابو کر دیا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ رجسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دل کی گہرائی سے نکلے الفاظ لکھ دیے، سر سائم، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کوئی وقتی کشش نہیں ہے، یہ محبت ہے جو 2 سال سے میرے دل میں پل رہی ہے۔ لکھ کر میں نے رجسٹر ان کی طرف بڑھا دیا۔ میرا دل لرز رہا تھا، سانسیں تیز تھیں۔ سر سائم نے لفظ پڑھے، لمحہ بھر کے لیے خاموش رہے، پھر مسکرا دیے۔ رجسٹر پر کچھ نہ لکھا، بس مجھے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے، درہدن، آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں ان سب کے لیے، اور میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ ان کے الفاظ نرم تھے، لیکن دل کی دیواروں پر بجلی بن کر گرے میرے۔ میں ہچکچائی، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ سر، میں بچی نہیں ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں صرف آپ ہی سے شادی کروں گی، میں نے ضبط کو توڑتے ہوئے بے خوفی سے کہا۔ سائم سر کا چہرہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ شاید اتنی صاف گوئی کی توقع نہ رکھتے تھے۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد میں نے دل کی دھڑکنوں کو نظر انداز کرتے لرزتے وجود کے ساتھ ان کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے، بس ایک پل کے لیے۔ ہلکا سا لمس تھا، میں خود کانپ رہی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ جیسے ہوش میں آئے۔ کیا بدتمیزی ہے مس درعدن، وہ دھیمی آواز میں بولے، لیکن غصہ ان کے لہجے میں عیا تھا۔ میں یہ سب محض ایک بچی کا مذاق سمجھ رہا تھا۔ ہماری عمر میں بہت فرق ہے، میں آپ کا استاد ہوں، آپ کو پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے، فضول خیالات نکال دیں دماغ سے۔ وہ برہم تھے، مگر آواز ان کی نیچی تھی۔ میرے ضبط کے بند ٹوٹ گئے، میں رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے سائم سر، مگر میں بچی نہیں ہوں، میرے جذبات میرے بس میں نہیں رہے، دل صرف آپ کے لیے دھڑکتا ہے، اگر آپ نہ ملے نا تو میں مر جاؤں گی،
سسکیاں میرے وجود کو جھنجھوڑنے لگی، آنسو رخساروں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے، نرم قدموں سے میرے قریب آئے، مجھے آہستگی سے گلے لگا لیا۔ شش، چپ، ایسے کون بچوں کی طرح روتا ہے؟ ان کی آواز میں بے حد نرمی تھی۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ بچی نہیں ہیں۔ بی بریو، اپنی پڑھائی پر توجہ دے، ایک ہونہار ڈاکٹر بنے، پھر جو اللہ کو منظور ہوگا۔ ان کی انگلیاں میری کمر کو تھپ تھپا رہی تھی، میرے اندر کے طوفان کو تھامنے کی کوشش کر رہے ہوں جیسے۔ اور خبردار آئندہ مرنے کی بات کی تو وہ خفگی سے بولے۔ میں نے سسکیوں میں ڈوبی آواز سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے سائم خان؟ میرے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گئے، ایک پل کے لیے میرا ہاتھ تھاما، میری آنکھوں میں دیکھا اور آہستگی سے اپنے لب میرے ماتھے پہ رکھ دیے۔ میری پلکیں جھک گئیں، دل کی دھڑکن سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر وہ میرے ہونٹوں کی طرف جھکی اور نرمی سے چھو لیا۔ میرے ہوش اڑنے لگے، میں جیسے خواب میں تھی۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہوئے، نگاہوں میں ایک عجیب سا جذبہ تھا۔ ابھی آپ کو مزید کوئی ثبوت چاہیے؟ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئے۔ میری پلکیں لرز گئیں، دل بے قابو ہو چکا تھا۔ یہ محبت تھی، خاموش، شدت بھری، بے نام سی، مگر دل کے ہر کونے میں روشن۔ سائم کو مجھے پڑھاتے ہوئے پورے 2 سال بیت چکے تھے۔ اب وہ ایک مصروف ڈاکٹر بن چکے تھے، اپنا کلینک کھول چکے تھے، مگر میرے والدین کی خواہش، ان کا اعتماد اور شاید کہیں نہ کہیں خود ان کا دل انہیں اب بھی میرے پاس لے آتا تھا۔ وہ روزانہ 6 بجے میرے گھر پڑھانے آتے تھے اور میں دن بھر انہیں کی آمد کے انتظار میں رہتی۔ میری محبت اب میرے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ پہلے وہ صرف میرے دل میں تھے، مگر اب ان کی نظروں کی گہرائی، باتوں کی شیرینی اور چھوٹے چھوٹے لمس، سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ اب بھی حدود میں رہتے تھے، مگر ان کے انداز میں نرمی، محبت اور دل لگی آ چکی تھی۔ وہ روز مجھے پڑھاتے جاتے ہوئے میرے ماتھے یا ہونٹوں پر اپنی محبت کا ہلکا سا لمس چھوڑ جاتے، جس سے میرے دل اور دنیا دونوں مہک اٹھتے۔ ایک دن قسمت نے ہمیں اکیلا کر دیا۔ میرے والدین بزنس میٹنگ کے سلسلے میں دبئی چلے گئے۔ گھر میں صرف میں تھی اور بوا، جو بچپن سے ہمارے ساتھ رہتی تھی اور جو بیمار ہونے کی وجہ سے جلدی سو گئیں۔ مجھے خوشی کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ میں بہت دنوں سے اس پل کا خواب دیکھ رہی تھی جب ہمارے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا۔ سائم حسب معمول آ گئے۔ آپ آج اتنی خوش کیوں ہیں مس عدن؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگے۔ میں تو چہک اٹھی، کیونکہ آج اس گھر میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں ڈسٹرب کرے سائم خان۔ وہ شوہی سے ہنس دیے اور میں بھی شوہی سے اترا کر بولی۔ میں ان کے اور قریب ہو گئی، ان کے مضبوط بازو میرے گرد آہستگی سے لپٹ گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، ان کی انگلیاں میری کمر پر نرم حرکت کرنے لگی۔ در عدن، سائم خان آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے جسم کا طلبگار نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ ان کی آنکھوں میں خلوص جھلک رہا تھا، مگر اس پل میرے وجود میں جیسے برسوں سے دبا جذبہ جاگ اٹھا۔ میں ان کے قریب ہو گئی، ان کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ چونکے، مجھے روکا، مگر میں رکنے والی نہ تھی۔ میرے بوسوں کی شدت نے ان کے صبر کو کمزور کر دیا۔ پل بھر میں ہم ایک دوسرے میں کھو گئے۔ ہمارے درمیان تو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وہ رک گئے۔ ان کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولے، در عدن، آپ ابھی برداشت نہیں کر سکتی؟ اگر میں نے خود کو آپ میں منتقل کیا تو آپ 2 دن چلنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ ان کی آواز میں خلوص اور بے خودی کی آمیزش تھی۔ خاموشی سے پڑھائی کریں براہ کرم۔ وہ محبت انڈھیلتے مگر قابو رکھتے پیچھے ہٹ گئے۔ میں شرمندگی میں ڈوب گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ مسکرائے، میرے آنسو صاف کیے اور صرف پڑھانے لگے۔ اس دن کے بعد میں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں نے اپنی توجہ صرف پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ سائم بھی اب حد سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ محبت دونوں طرف تھی، لیکن اظہار کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ میری تعلیم مکمل ہو گئی، گھر میں شادی کی باتیں ہونے لگیں، ہر طرف خوشی کا سما تھا، لیکن میرے دل میں صرف ایک ہی نام تھا، سائم خان۔ میری کچی عمر کی وہ پکی محبت جس نے میرا وجود باندھ لیا تھا۔ آخرکار میں نے ایک دن ہمت کر کے سائم سے کہا، سائم خان، آپ اپنے والدین کو رشتہ دے کر بھیجیں ہمارے گھر، میں صرف آپ ہی سے شادی کروں گی۔ میرے لہجے میں ضد بھی تھی، محبت اور معصومیت بھی۔ سائم کا تو چہرہ اتر گیا، ان کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ در عدن، کاش میں بتا سکتا کہ میں کیوں خود کو روکتا ہوں۔ ہمارے یہاں شادی صرف اپنوں میں ہوتی ہے، میں بغاوت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں خود کو آپ سے دور رکھتا ہوں۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں ٹوٹ گئی، مگر ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم میرے والدین کو منائیں گے۔ مجھے لگا یہ سب کچھ آسان ہوگا، بچپن سے میری ہر خواہش پوری کی گئی تھی، میں اکلوتی تھی، والدین کی آنکھ کا تارا تھی، مگر میں غلط تھی۔ جب میں نے پہلی بار اپنے والدین کے سامنے سائم سے شادی پر خواہش کا اظہار کیا تو جیسے ان پر تو بجلی گر گئی ہو۔ والد حیرت زدہ تھے، والدہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ تم ابھی بچی ہو، تمہیں کیا پتہ دنیا کا؟
وہ سمجھانے لگی، ڈانٹنے لگے، مگر میں محبت کے نشے میں تھی۔ اگر میری شادی سائم سے نہ ہوئی تو میں گھر چھوڑ دوں گی۔ میرے الفاظ گونج اٹھے۔ اگلے ہی لمحے والدہ نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ کمرے میں تو سناٹا چھا گیا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نہیں مانی۔ میں کسی بھی صورت سائم کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً، بہت بے دلی سے، بہت دکھ سے میرے والدین نے ہار مان لی۔ میری شادی سائم سے کر دی گئی۔ نہ کوئی دعوت، نہ خوشی، نہ کوئی رشتہ دار، بس سادگی، تنہائی اور ادھوری سی میری خوشی۔ سائم خان، میری محبت، میرا خواب، میرے حصے کی ادھوری مسکراہٹ بن کر میرے نکاح میں آ گئے۔ میرے ماں باپ کے چہرے پر دکھ، بے بسی اور تھکن تھی۔ وہ جیسے ہار مان چکے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں وہ درد صاف نظر آ رہا تھا جو مجھے اندر تک توڑ رہا تھا۔ نکاح کی رسم مکمل ہونے کے بعد میں نے پہلی بار اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ امی کپ کپاتی آواز میں بولی، عدن، ہم نے ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی، تمہاری ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، لیکن آج پہلی بار ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ہار گئے ہیں۔ ابو دھیرے سے بولے، ہماری بیٹی، ہم نے ہمیشہ تمہیں اپنی آنکھ کا تارا سمجھا۔ تمہارے بغیر تو گھر کی دیواریں بھی سونی لگیں گی، مگر تم نے جو چاہا ہے ہم نے وہی کیا۔ دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو عدن۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو میرے دل پر نقش چھوڑ رہے تھے۔ میری آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ میں نے تھر تھراتے لبوں سے کہا، امی، ابو، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی نافرمان نہیں ہوں، میں صرف محبت میں مجبور ہو گئی تھی۔ امی نے دھیرے سے میری پیشانی چومی۔ خوش رہو عدن، سائم تمہیں خوش رکھے۔ میں روتے روتے سائم کے ساتھ نکاح کے بعد کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف ماں باپ کی اداس نظریں، دوسری طرف سائم کا مضبوط ہاتھ جو میرے ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے سائم کے فلیٹ تک پہنچے۔ میں آنکھوں میں نمی لیے دروازے کے سامنے کھڑی تھی جب سائم نے مسکرا کر دروازہ کھولا۔ آئیے مسز سائم خان، وہ نرم لہجے میں بولے۔ میں نے قدم اندر رکھا اور حیرت سے پلکیں جھپکنے لگی۔ سامنے جو منظر تھا وہ میری توقع سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ چھوٹا سا مگر نہایت دلکش فلیٹ، دیواروں پر ہلکی سی کریم اور سنہری روشنی، سرخ گلابوں کی لڑیاں، نرم سفید پردے اور فرش پر مہکتے پھولوں کی پتیاں۔ سائم نے ہر کونے کو اپنی محبت سے سجا رکھا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں بے ساختہ بول اٹھی، سائم، یہ سب؟ وہ مسکرا کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ یہ سب آپ کے لیے ہے مسز عدن سائم خان۔ ان کی آنکھوں میں محبت کی روشنی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئے، میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میں جانتا ہوں آج کا دن آپ کے لیے بہت بھاری تھا، ماں باپ کا ساتھ چھوٹا، ان کی نظریں، ان کی دعائیں، مگر یقین کریں عدن، میں آپ کو اس محبت کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ ان کے لفظ نرم تھے، دل چھو لینے والے۔ میں خاموشی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ سائم نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، بس ایک وعدہ کریں، آپ کبھی اکیلا محسوس نہیں کریں گی، میں ہوں اور میں ہمیشہ رہوں گا۔ میں نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر ہلا دیا اور پھر ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ سائم نے میرے سامنے جوس کا گلاس رکھا، خود بھی میرے پاس بیٹھے رہے۔ عدن، میں شاید وہ سب کچھ نہ دے سکوں جس کی آپ بچپن سے عادی رہی ہیں، مگر میں محبت، عزت، خیال، یہ ہر سانس میں آپ کے لیے دوں گا۔ میرے دل کی دھڑکن دھیرے دھیرے سنبھلنے لگی۔ میں نے ان کی انگلیاں تھام لی اور دھیرے سے کہا، سائم خان، مجھے سب کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ وہ مسکرا دیے، تو پھر آج سے یہ چھوٹا سا جہاں ہمارا جہاں ہے، بس ہمارا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، ہر لمحہ، ہر سانس میں کچھ نیا، کچھ انکہی سی شدت تھی۔ سائم خان کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی اور میرے دل میں وہ خواب جو برسوں سے پل رہے تھے۔ وہ خاموشی سے میرے قریب بیٹھے تھے، ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، لیکن دونوں کے دل کی دھڑکنیں ہمارے لمس سے بھی بلند تھیں۔ عدن، انہوں نے آہستگی سے میرا نام پکارا، وہ نام جو میں نے اپنی زندگی کی ہر سانس میں صرف انہی کے لبوں سے سننے کا خواب دیکھا تھا۔ کیا واقعی تم نے ہر شے کو چھوڑ کر مجھے چنا؟ ان کی آنکھوں میں حیرت، محبت اور ایک عجیب سی نمی تھی۔ میں نے دھیرے سے ان کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرے دل نے جب سے دھڑکنا سیکھا ہے تب سے صرف آپ کے لیے دھڑک رہا ہے سائم خان۔ میں نے کچھ نہیں چھوڑا، میں نے سب کچھ تو پا لیا ہے آپ کی صورت میں۔ وہ میری طرف جھکے، پیشانی پر نرمی سے لب رکھے اور بند آنکھوں سے سرگوشی کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم میری زندگی میں ہو عدن، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ فضا میں ہلکی سی عطر کی خوشبو تھی، کمرے میں گلابوں کی مہک اور محبت کی شدت ہر چیز پر غالب تھی۔ سائم نے میری ٹھوڑی کو نرمی سے تھاما، میری آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ اگر کبھی میں اپنی چاہت کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں اور اگر کبھی میں خود پر قابو نہ رکھ سکوں تو کیا تم مجھ سے خفا ہو جاؤ گی عدن؟ ان کا لہجہ مدھم تھا، آنکھیں چاہت سے بھری ہوئیں۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے اور قریب ہوئی۔
سائم خان، میں آپ کی محبت ہوں. اگر محبت میں بکھر جاؤں تو یہ خفا ہونے کی بات نہیں، یہ ہمارے بندھن کی گہرائی ہوگی. ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. انہوں نے میری پلکوں کو اپنے لبوں سے چھوا جیسے دعا دے رہے ہوں. آہستہ آہستہ محبت کی شدت ہمیں بہا لے گئی. میں ان کی باہوں میں تھی، وہ میرے وجود کو چھو رہے تھے، مگر انداز میں اتنی نرمی، اتنا وقار تھا کہ دل خود بخود مطمئن ہوتا گیا. ان کی انگلیاں میرے رخسار سے گزرتے ہوئے میرے بالوں میں اٹک گئیں. عدن، میں اپنی محبت کی شدت میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. میں چاہتا ہوں جب بھی ہم قریب ہوں تمہاری روح کو سکون ملے. میں نے اپنی پلکیں جھکا لیں. میں ڈرتی نہیں ہوں سائم، میری روح تو برسوں سے آپ کے لمس کی طلبگار ہے. ایک خاموشی چھا گئی، صرف دل کی دھڑکنوں کی آواز تھی. سائم آہستگی سے میرے قریب ہوئے، میرے گالوں پر، ہونٹوں پر، گردن پر اپنے لبوں کی محبت بکھیرتے جا رہے تھے. میرا وجود جیسے خوشبو میں ڈوب گیا تھا. لبوں کا لمس، بازوں کی پناہ. آہستہ آہستہ قربتیں بڑھنے لگیں. میری سانسیں تیز ہو رہی تھی. ان کا ہاتھ میرے وجود کی تپش کو محسوس کر رہا تھا. میں نے ان کی شرٹ کے کالر تھامے ان کے سینے سے خود کو قریب تر کیا. سائم، میری سرگوشی نکلی. ہاں عدن، بولیں. وہ میری گردن کے قریب سرگوشی میں بولے. آج مجھے آپ کی مکمل محبت چاہیے، بنا کسی خوف، بنا کسی روک کے. میں نے آج پہلی بار اتنی شدت سے دل کی بات کہی تھی. وہ ٹھٹک گئے. میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولے، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، مگر تمہاری خواہش میرا صبر توڑ رہی ہے عدن. میں نے خود کو ان کے اور قریب کر دیا. مجھے کوئی خوف نہیں ہے، آپ کی محبت میرا غرور ہے. پھر وقت تھم سا گیا، وہ لمحہ جب ہم پہلی بار محبت میں قربت کی آخری حدوں کو چھوئے. ہونٹ ہونٹوں سے ملے، دھڑکنیں بے قابو ہوئیں. لمس میں محبت کی حدت گھل گئی. ان کے بازوں میں، ان کی محبت کی شدت میں مکمل طور پر خود کو بھول چکی تھی. وہ لمحہ صرف ہمارا تھا، صرف عشق کا تھا. وہ آہستہ آہستہ میرے قریب سے پیچھے ہٹے، میری پیشانی کو چوما. تم ٹھیک ہو عدن؟ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، پلکوں کی نمی صاف کرتے ہوئے کہا، میں مکمل ہوں سائم، مکمل. کمرہ اب بھی محبت کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور ہم دونوں، دو روحیں ایک وجود میں سمٹ چکی تھیں. سائم خان نے مجھے شادی کے بعد ہر ممکن خوشی دی تھی. محبت، عزت، چاہت، ہر وہ لمس، ہر وہ جذبہ جو میں نے خوابوں میں سوچا تھا، انہوں نے حقیقت میں میرے دامن میں بھر دیا تھا. مگر ہماری یہ محبت ابھی تک ان کے خاندان سے چھپی ہوئی تھی. سائم کی ہچکچاہٹ، ان کے والدین کی سخت طبیعت، ان کی روایات، یہ سب ایسی دیوار تھیں جسے وہ پھلانگنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے. چند ماہ گزرے تو سائم کو والدین کی طرف جانا پڑا. وہ نارمل تھے اور مسکرا رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ پریشانی تھی جسے وہ مجھ سے چھپا رہے تھے. جلدی واپس آنا سائم خان، میں نے ان کے کندھے سے لپٹتے کہا. وہ میرے ماتھے پر نرمی سے لب رکھتے ہوئے بولے، آپ کی قسم بہت جلد واپس آؤں گا عدن. مگر وہ جو دن تھا ہمارے نصیبوں کا امتحان بن گیا. ان کے پہنچتے ہی ان کے والدین نے بات چھیڑ دی. بیٹا بس بھی کرو، کب تک ٹال مٹول کرتے رہو گے؟ اپنے چاچو کی بیٹی ہمنا سے بات طے ہو چکی ہے تمہاری، اگلے ماہ نکاح ہوگا. والد کا لہجہ حکم بھرے غرور سے لبریز تھا. سائم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. ان کے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا. انہوں نے ڈرتے ڈرتے ماں کو الگ لے جا کر دھیمی آواز میں کہا، ماں میں نکاح کر چکا ہوں. ماں تو چونک گئیں. کیا کہا تم نے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سائم نے نظریں جھکا کر کہا، جی ماں میں نکاح کر چکا ہوں. میں بہت محبت کرتا ہوں اس لڑکی سے اور میں بہت خوش ہوں. ماں کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں سے آئی ہے؟ ہمارے خاندان سے ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ بغیر بتائے نکاح کر لیا، ہمیں مردہ سمجھا تھا کیا؟ ان کی آواز بلند ہوتی گئی. تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اور تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کو یوں مٹی میں ملا دیا. سائم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. ماں پلیز ایسا مت کہیں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. میں آپ کی رضا چاہتا تھا لیکن میں مجبور ہو گیا تھا. میں اسے چھوڑ نہیں سکتا ماں. ماں نے ہاتھ اٹھا لیا مگر پھر ضبط کر گئی. تم نے زبردستی نکاح کیا، ہمیں تباہ کر دیا. خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگ ہم پر ہنسیں گے. سائم خاموش کھڑے تھے. آنکھوں میں صرف میرے لیے محبت تھی اور والدین کے لیے احترام. باپ نے بھی سخت لہجے میں کہا، یا تو اس سے نکاح ختم کرو یا ہمارے گھر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند سمجھو. سائم کا دل لرز گیا. ان کے لیے یہ فیصلہ زندگی اور موت جیسا تھا. ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر غصہ ان کی آواز میں تھا. یہ نکاح ہمیں قبول نہیں. خاندان کی عزت سے بڑھ کر ہمارے لیے تو کچھ نہیں. سائم چپ رہے. دل میں ایک ہی نام تھا، درعدن. سائم خان دنوں سے شدید کشمکش میں مبتلا تھے. ایک محبت
جو وہ مجھ سے کرتے تھے، جو ان کی روح میں رچی بسی تھی، میری محبت، اور دوسری طرف ان کے والدین کی ضد، خاندان کی عزت، رشتے کی زنجیریں۔ ان کے والدین کی سختی حد سے گزر گئی تھی۔ ماں نے رو رو کر سائم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سائم، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ تمہارا چاچو ہمیں چھوڑ دے گا، کیا ہم محبت کے لیے سب کچھ گنوا دیں؟ وہ بھی تمہاری محبت کے لیے؟ ماں کی آواز کے ساتھ ساتھ باپ کی آواز میں دھمکی چھپی تھی۔ اگر تم نے انکار کیا تو یہ دروازہ تو تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہے، نہ تم ہمارے بیٹے رہو گے نہ ہمارے وارث۔ سائم بار بار کہہ رہے تھے، میں شادی شدہ ہوں، میں عدن کو دل سے اپنا چکا ہوں، پلیز۔ مگر ماں نے آنکھیں پھیر لی۔ وہ نکاح ہمارے لیے کوئی وجود نہیں رکھتا۔ آج اسی وقت تم نکاح کرو گے، اگر ہم مر بھی جائیں تو بھی یہ رسوائی قبول نہیں۔ سائم ہار گئے، ٹوٹ گئے۔ بے بسی میں مجبور ہو کر وہ اس نکاح کے لیے تیار ہو گئے جس میں ان کا دل، ان کی روح، ان کا وجود شامل نہیں تھا۔ بس ایک کٹ پتلی کی طرح سر جھکایا اور نکاح پڑھا دیا۔ دوسری طرف میں انجان ان کے انتظار میں۔ وہ نکاح کی رات تھی۔ سائم کے چہرے پر مردہ خاموشی تھی، دل کہیں اور تھا، جسم کہیں اور۔ ان کے دل کی دنیا میں صرف ایک ہی نام تھا، درعدن، مگر ہاتھ کسی اور کی چوڑیوں کو چھو رہے تھے۔ ماں باپ نے سائم کی نئی نویلی دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا اور خود باہر پہرا دینے لگے۔ ماں کی سخت آواز کانوں میں گونجی، یاد رکھنا سائم، جب تک سفید چادر پر خون کا دھبا نہ لگا تم اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتے۔ سائم کا دل لرز گیا۔ نئی دلہن ہمنا خاموشی سے پلنگ پر بیٹھی تھی، دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار بھی حائل تھی۔ ہمنا خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے قریب جاتے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور بے رحمی سے اور بے روحی سے اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ اس کی سسکیاں سنتے مجھے درعدن کی یاد ستا رہی تھی۔ اسے جوش میں ہمنا کو بے دردی سے استعمال کرنے لگا۔ کافی دیر بعد میں ہمنا سے دور ہوا۔ وہ بیچاری میری دیوانگی کی تڑپ دیکھتے ڈر گئی تھی، منہ سے لفظ بھی نہ نکالے۔ وہ رات گزر گئی، چادر پر دھبا لگا دیا گیا۔ میرے ماں باپ خوش ہو گئے تھے اور میرا تو دل کٹ گیا تھا۔ وہ رات میرے لیے بے چینی کی انتہا تھی۔ میں نے بار بار فون دیکھا، دل بے چین تھا، بے قرار تھا۔ سائم واپس نہیں آئے تھے، جو ہمیشہ ہر لمحہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے تھے، وہ آج اچانک بے خبر ہو گئے تھے۔ دل میں انجانی سی گھبراہٹ تھی، آنکھیں بار بار دروازے پر جا کر ٹھہر جاتی اور دل بے ساختہ دعا مانگتا کہ وہ جلد لوٹ آئیں۔ وہ اگلی شام گھر لوٹے تو میں نے ان کے چہرے کی زردی، ان کی بجھی آنکھیں دیکھتے ہی سب کچھ جان لیا۔ ان کے وجود سے وہ محبت کی خوشبو غائب تھی جس کی میں عادی ہو چکی تھی۔ میرے لب سلے ہوئے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ میں نے کانپتی آواز میں سوال کیا، سائم، سب ٹھیک ہے؟ وہ ہولے سے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ آنکھیں سرخ تھیں جیسے کئی گھنٹے روئے ہوں۔ عدن، میں ہار گیا۔ ان کی آواز میں شکستہ پن تھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میرے تو لب کپ کپ آئے۔ کیا مطلب؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ان کے لب کانپے، آنکھوں سے آنسو بہے۔ مجھے مجبور کیا گیا، میرے والدین، میرے ماں باپ، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں نے انکار کیا تو میرا ہر رشتہ، ہر تعلق ختم کر دیں گے۔ وہ مرنے مارنے پر اتر آئے تھے عدن۔ انہوں نے دھمکی دی تھی اور انہوں نے اپنی بھیگی نظریں جھکا لیں۔ انہوں نے مجھے زبردستی نکاح کے لیے مجبور کر دیا۔ میرے وجود میں جیسے کسی نے برف گھسا دی ہو، سانس لینا مشکل ہو گیا، آنکھیں جھلملا گئیں۔ نکاح؟ میں نے کانپتے لہجے میں دہرایا۔ انہوں نے سر ہلایا جیسے اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ انہوں نے نکاح کر دیا، اس سے بھی آگے جانے پر مجبور کیا انہوں نے۔ ان کے لب لرز گئے، آواز بجھ گئی۔ وہ چادر کی گواہی چاہتے تھے عدن۔ انہوں نے مجھے اپنی عزت کا قیدی بنا دیا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں، دل جیسے ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے، میری زبان لڑکھڑا گئی، دل چیرنے لگا۔ وہ جھک کر میرا ہاتھ تھامنے لگے۔ عدن، خدا کی قسم، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، صرف تم سے۔ میرا دل، میری روح، سب کچھ تمہارا ہے۔ میں مجبور تھا، مجھ پر پہرا تھا۔ اگر میں نہ کرتا وہ تو… آنسو ان کی پلکوں سے برسنے لگے۔ میں مر تو سکتا تھا، لیکن اس وقت میں نہیں جانتا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ میں پتھر کی بن گئی تھی، دل کے اندر ایک طوفان تھا، آنکھوں میں سیلاب۔ سائم، آپ نے
میں بول نہ سکی، صرف سسکی۔ انہوں نے بے قراری سے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے معاف کر دو عدن، مجھے پلیز معاف کر دو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، بس تم سے۔ میں خود سے نفرت کرنے لگا ہوں، میں اس لمحے میں زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گیا ہوں۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، دل ایک ایک لفظ پر چھلنی ہو رہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں سچ تھا، بے بسی تھی، وہی محبت تھی جو میرے دل کے تار تار سے جڑی ہوئی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے۔ سائم ہان، محبت میں صرف دل دیکھا جاتا ہے، مجبوریاں نہیں۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن میرا دل… میری آواز رک گئی۔ میرا دل شاید کبھی وہ پہلے جیسا نہ رہے۔ وہ میرے قدموں میں جھک گئے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں عدن، میرا دل، میری محبت، میرا جسم، میری جان، سب کچھ صرف تمہارا ہے۔ میں کبھی کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، میں تمہیں کبھی کھونا ہی نہیں چاہتا۔ سائم آہستہ آہستہ میرے قریب آئے، ان کی آنکھوں میں شرمندگی، محبت اور تڑپ ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے، میرے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اور دھیرے سے میرے ہاتھ پر لب رکھ دیے۔ میں لرزتے دل کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، لب خاموش تھے۔ عدن، سنو میری جان، میں جانتا ہوں تمہارے دل پر کیا بیتی ہے، لیکن تمہارا سائم ابھی بھی وہی ہے جو تھا۔ وہی محبت، وہی چاہت، میں تمہیں کبھی بدل کر نہیں دیکھوں گا۔ ان کا لہجہ بھیگ چکا تھا، میں نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ تھوڑا اور جھکے، میرے ماتھے پر ہلکی سی محبت بھرا بوسہ دیا۔ میں پٹھان ہوں عدن، اور پٹھان کی محبت ایک بار ہو جائے تو پوری زندگی نبھائی جاتی ہے۔ میں تمہیں کبھی کسی کمی، کسی دکھ، کسی احساس محرومی میں نہیں ڈالوں گا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا بھروسہ تھا، ایک مضبوطی تھی جس نے میرے ٹوٹتے وجود کو سنبھالا تھا۔ میں نے آہستہ سے ان کی طرف دیکھا، ہچکیوں میں ڈوبی آواز میں کہا، مجھے کسی اور چیز سے مسئلہ نہیں سائم، میں جانتی ہوں وہ لڑکی تمہارے دل میں کبھی نہیں آ سکتی، لیکن تم جب وہاں جاتے ہو، اس گھر میں، اس کی آنکھوں کے سامنے، یا اس کے لمس کو برداشت کرتے ہو، میرا دل جلنے لگتا ہے۔ میرے الفاظ میں دکھ تھا، خوف تھا، بے بسی تھی۔ وہ میرے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا کر بولے، میں جانتا ہوں عدن، جانتا ہوں تمہارا دل کیسے تڑپتا ہے، لیکن خدا کی قسم، میرا دل، میرا جسم، میرا لمس صرف اور صرف تمہارے لیے ہے۔ وہاں جانا صرف مجبوری ہے۔ مجھ سے کبھی محبت میں شک نہ کرنا۔ میرا ہر دن، ہر لمحہ تمہیں یہ ثابت کرتے ہوئے گزرے گا کہ تم میری دنیا ہو، میری جنت ہو۔ میں ان کے سینے سے لگ گئی، دھڑکنوں کی رفتار تیز تھی۔ سائم، مجھے آپ پر یقین ہے، لیکن کبھی کبھی میرا دل ڈر جاتا ہے۔ میرے لب تھر تھر آ گئے تھے۔ انہوں نے میری کمر کے گرد اپنے بازو مضبوطی سے باندھ لیے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں عدن، چاہے میری سانسیں باقی نہ رہیں، پر میری محبت کبھی نہیں بدلے گی۔ ہمنا یا کوئی اور، میرے دل کی دیواروں پر صرف تمہارا نام کندہ ہے۔ میں نے آنکھیں موند لیں، ان کی دھڑکنیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ تو پھر ہم دونوں نے اس بات کو یہیں ختم کر دیا۔ سائم، کوئی شک، کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں، بس محبت، صرف محبت۔ میرے الفاظ بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ نکلے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے چہرے پر جھکے، میری پلکوں پر لب رکھے۔ بس محبت عدن، بس محبت۔ ہم دونوں ایک بار پھر اس محبت کے حصار میں بند چکے تھے۔ دونوں کے زخم دھیرے دھیرے مندمل ہونے لگے تھے۔ محبت جیت ہی گئی تھی۔ میں جان چکی تھی میں سائم ہان کی دنیا تھی اور وہ میری۔ دن یوں ہی خاموشی اور محبت کی ڈور میں بندھے گزرتے رہے۔ وقت کی رفتار نے کئی زخم بھر دیے تھے۔ سائم اپنی محبت میں ہمیشہ پہلے جیسے رہے، میں بھی دل کی گہرائیوں سے ان کے عشق میں ڈوبی رہی۔ پھر ایک دن میری گود میں اللہ نے خوشیاں ڈال دی، میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی۔ سائم کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھنے لائق تھی جس کے لیے میں نے نہ جانے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ ہمارا چھوٹا سا خاندان مکمل ہو چکا تھا۔ اسی خوشی کے دنوں میں سائم نے مجھ سے کہا، عدن، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے ملواؤں۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں سب قبول کرے، تمہاری محبت کا احترام کرے اور میرے بیٹے کی ماں کو عزت دیں جو اس کی حقدار ہے۔ میں نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندر کہیں نہ کہیں اب بھی ایک انجانی سے جھجک تھی، مگر سائم کے ساتھ ہونے کا بھروسہ بہت مضبوط تھا۔ ہم دونوں بیٹے کو لے کر سائم کے ماں باپ کے گھر پہنچے۔ ان کے چہروں پر حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ جب میرے معصوم بیٹے کو دیکھا تو سائم کے والدین کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو میں نے دل میں بسا رکھی تھی۔ سائم کی ماں نے بیٹے کو گود میں لے لیا تو ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پوتا ہے ہمارا، اللہ سلامت رکھے، وہ دھیرے سے بولی۔ میرے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہوا۔ میں نے سر جھکا کر سلام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ کیسی ہو بیٹا؟ آواز میں نرمی تھی جس نے برسوں کے زخموں پر مرہم رکھا ہو۔ سائم کے والد نے بھی بیٹے کو گود میں لے کر مسکراہٹ دی۔ وہ سخت دل انسان تھے مگر خون کی خوشبو نے ان کے دل کو بھی چھو لیا تھا۔ تب ہی سامنے سے ہمنا آ گئی۔ میرے دل میں کانٹے سے چبھے، لیکن اس کی مسکراہٹ اتنی معصوم تھی کہ دل کی سختی ہلکی ہو گئی۔
آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے آپی، میں تو آپ سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی تھی، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک نرم مزاج معصوم سی لڑکی۔ وہ میری دشمن نہیں تھی، وہ تو خود صائم کی محبت کی محرومی جھیل رہی تھی، وہ تو ان رسومات کی قیدی تھی جن میں ہم دونوں باندھ دیے گئے تھے۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے بھی خوشی ہے ہمنا، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، وقت کے ساتھ دلوں کی دوریاں جیسے مٹ رہی تھیں۔ ہمنا مجھے بار بار مسکرا کر دیکھتی، بیٹے کو گود میں لینا چاہتی۔ میں نے اجازت دے دی، وہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ صائم خاموش بیٹھے بس مجھے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں سکون تھا، وہ خوش تھے کہ میں اس دنیا میں آ چکی تھی جس سے کبھی خوف کھاتی تھی۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس تھا کہ محبت کی طاقت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ مجھے ہمنا سے اب کوئی جلن نہ رہی تھی، میں جان چکی تھی وہ مجبور تھی، اور صائم تو میری محبت کی جیت تھا۔ ہمارا بیٹا، ہمارا بندھن، یہ سب رشتوں کو جوڑنے کی سیڑھی بن چکا تھا۔ میں نے دل بڑا کیا، شاید محبت نے سکھا دیا تھا کہ صرف لینا محبت نہیں ہوتی، کبھی کبھی قربانی دینا بھی محبت ہوتی ہے۔ صائم خان میرا سب کچھ تھا، میرا عشق، میرا مان، لیکن ہمنا کی آنکھوں میں جو تنہائی، جو خاموشی، جو برسوں کی محرومی تھی، وہ مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ مجھے لگا جیسے میں اس کی پیاس کی شدت کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ صائم سے کہا کہ وہ ایک ہفتہ ہمنا کے ساتھ گزار آئے۔ وہ جو برسوں سے تنہا بیٹھی تھی، جسے صرف صائم کے نام کا سایہ ملا تھا، کم از کم اسے بھی اس رشتے کا کچھ حق ملنا چاہیے تھا۔ صائم نے چونک کر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، درد تھا، وہ انکار میں سر ہلانے لگے۔ عدن، نہیں، تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، صرف تم سے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے بمشکل مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ دل میں درد کا سمندر تھا مگر چہرے پر ضبط تھا۔ صائم خان، محبت صرف قربت نہیں ہوتی، کبھی کبھی کسی کی خوشی کے لیے اپنی انا، اپنا حق دینا پڑتا ہے۔ میں مضبوط ہوں، میں برداشت کر لوں گی، جا کر اس معصوم کو تسلی دو، وہ لڑکی بے قصور ہے، وہ تنہائی کی سزا کاٹ رہی ہے۔ صائم نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر لب رکھے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تم بہت بڑی ہو عدن، تم میرا مان ہو، میری جیت ہو، میرا سب کچھ ہو۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کا ہر لفظ میرے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ وہ چلے گئے، دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ صائم ہمنا کے پاس پہنچے، وہی لڑکی جو برسوں سے دل میں امید کے چراغ جلائے بیٹھی تھی، وہ شرمائی ہوئی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھی تھی۔ صائم کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی، دل کہیں اور، وجود کہیں اور۔ میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں میں بہت ساری تنہائیاں ہیں۔ صائم کی آواز دھیمی تھی، نرم تھی۔ ہمنا نے پلکیں جھکا کر آہستگی سے کہا، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ دل نہ دیوانگی، بس چاہا تھا کہ کبھی میرے شوہر میرے پاس بیٹھے مجھ سے بات کرے، بس اتنا ہی کافی تھا میرے لیے۔ صائم اس کے پاس جا بیٹھے، دل میں صرف میرا چہرہ تھا، میری محبت کی گونج تھی، مگر ہمنا کی آنکھوں میں برسوں کی پیاس تھی۔ تم معصوم ہو، بے گناہ ہو، اور میں تمہیں تنہائی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تمہیں وہ عزت ضرور دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ چاندنی کی ہلکی روشنی کمرے میں اتر رہی تھی۔ صائم نے دھیرے سے ہمنا کے آنسو صاف کیے، اس کی دل کی محرومی کو سمجھتے ہوئے آہستگی سے اس کی قربت قبول کی۔ اس رات میں نہ شدت تھی، نہ وحشت، نہ دیوانگی تھی، نہ بے قابو لمس، بس خاموشی تھی، ہلکی سی قربت تھی، دل پر چڑھے پرانے زخموں پر مرہم رکھنے جیسی۔ ہمنا کے لبوں پر مسکراہٹ اور سکون آ گیا۔ شکریہ صائم، تم نے مجھے جینے کے چند لمحے دیے۔ رات بیت گئی، چاند ڈوب گیا، سورج نکلا۔ صائم کا دل بار بار میری یاد میں ڈوبا رہا، جسم کسی اور کے ساتھ، روح صرف میرے ساتھ۔ جب وہ صبح واپس لوٹے تو میں نے دروازہ کھولا، آنکھیں پلکوں میں چھپی تھیں۔ صائم خاموشی سے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں آ گیا ہوں عدن۔ ان کی آواز میں سچائی تھی، محبت تھی، شرمندگی تھی۔ میں نے دل کی ہر ٹوٹی کرچی کو جوڑ کر مسکرایا۔ آپ ہمیشہ میرے ہی ہیں صائم۔ وہ میرے ماتھے پر جھک گئے، نم آنکھوں کے ساتھ۔ میں جانتی تھی ان کا دل صرف میرا تھا، میرا ہی رہے گا۔ 2 سال بیت گئے، وقت نے دلوں کے زخموں پر مرہم رکھ دیے، زندگی دھیرے دھیرے اپنی رفتار پر آ گئی تھی۔ میں اور صائم اپنے بیٹے کے ساتھ محبت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ صائم کی محبت میں کبھی کمی نہ آئی تھی، وہ ہر دن، ہر لمحہ میرے دل کو یہ یقین دلاتا کہ میں اس کی اولین اور آخری محبت ہوں۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ اللہ نے ہمنا کی گود بھی بھر دی ہے، اس کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ صائم کے چہرے پر خوشی کی نرم سی مسکراہٹ تھی، میں نے بھی دل سے اس خوشی کو قبول کیا۔ ہم دونوں ہمنا کے گھر گئے، اس کی آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر وہ مان تھا جو برسوں سے غائب تھا۔ مبارک ہو ہمنا،
میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، عدن آپ آئیں یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی مجھے یہ سب سکھا دے گی، یہ سب دے دے گی۔ اس کی آنکھوں میں شکر تھا، دل میں صبر۔ سائم نے بیٹی کو گود میں لیا۔ وہ ننھی سی جان معصوم سی آنکھیں کھولے جیسے دنیا کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ سائم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ دھیرے سے بولے۔ میرا دل عجیب سی راحت سے بھر گیا۔ میں جانتی تھی کہ سائم کا دل، روح اور محبت اب بھی میرے ساتھ تھی۔ ہمنا کی قسمت میں وہ شدت کبھی نہ لکھی تھی جو ہم دونوں کے درمیان تھی، لیکن میں نے دل سے اس بچے کی آمد کی خوشی محسوس کی۔ ہم سب اپنی اپنی دنیا میں خوش تھے، میں سائم کی محبت میں، اپنے بیٹے کی معصومیت میں، ہمنا اپنی بیٹی کی مسکراہٹ میں، اور سائم ہمیشہ کی طرح میرے دل کی دھڑکن میں۔ کبھی کبھی زندگی ایک مکمل دائرہ بناتی ہے اور ہم سب اس دائرے میں اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہوتے ہیں۔ ختم شد۔